بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، عمران خان صاحب کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نئے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کے حوالے سے تمام تر دعوے، تمام تر پیغامات جو کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے پہنچائے گئے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف تک، وہ تمام کے تمام گیدڑ بھبکیاں ثابت ہوئے اور اب خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کے راستے کی تمام تر رکاوٹیں دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مخصوص حلقوں کی جانب سے گرین سگنل بھی مل چکا پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت کو جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقاتیں کرتی ہے، ان کو مخصوص حلقوں کی جانب سے یہ پیغام ملا کہ مل جل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سہیل آفریدی کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی، ان کے انتخاب کا عمل آئین اور قانون کے مطابق آپ بے شک عمل کروا لیں، لیکن یہ جو ہے وہ اس کو مکمل کروا لیں، لیکن یہ اس وقت ہوا جب تمام تر کوششیں کی گئیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو ساتھ ملا کر ساتھ ملائیں، تب بھی 50 ارکان بمشکل پورے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر بھی 20 سے 25 ارکان، آزاد ارکان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جن کا تعلق، جن کو الیکشن کمیشن نے مخصوص اشارے کے اوپر آزاد قرار دے دیا، ان کی ضرورت پڑنی تھی، بولیاں لگنی تھی، ہو نہ سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر جو رہنما ہیں، جو ارکان ہیں صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے، وہ ڈٹ کر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ دوسری جانب خیبر پختونخوا اور افغانستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب اس معاملے کے اوپر ان تمام چیزوں کو اگر کنیکٹ کریں تو جو عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اس کی نام لے کر تو نہیں، لیکن ان بٹوین دا لائن پاکستان کے دو دوست ممالک جن کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہر قسم کی صورتحال میں اہم ترین اور مضبوط تعلقات رکھنے کی خواہاں ہیں، خواہش رکھتی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سعودی عرب اور قطر کی۔ ان کی جانب سے بالواسطہ طور پر نام لیے بغیر عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کی تائید کر دی گئی ہے جو عمران خان صاحب کا موقف افغانستان کے حوالے سے ہے، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کی صورتحال کی بحالی کے لیے آپریشن کے حوالے سے ہے، اور صوبے میں اور پاک افغان سرحد پر امن کی بحالی کے لیے، نارملائزیشن کے لیے جو عمران خان صاحب کا موقف مذاکرات کے حوالے سے ہے، اس کی بالواسطہ طور پر دو اہم ترین دوستوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، سعودی عرب اور قطر کی جانب سے حمایت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے ان بٹوین دا لائنز ایک تو پیغام جاری ہوا، وہ آپ کو بتائیں گے، دوسرا جو ذرائع کے حوالے سے میسج پہنچایا گیا وہ یہی تھا کہ یہاں پر آگ کا جو کھیل ہے اس کے اندر نہ کودا جائے، افغانستان کو بھی اور پاکستان کو بھی، کیونکہ گزشتہ 48 گھنٹے سے جو کچھ پاکستان افغانستان سرحد پر ہو رہا ہے اس کو مختلف اینگلز کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ بالکل پاکستان کی جو سالمیت کی حفاظت ہے وہ پاکستان کی طاقتور افواج کا، مسلح افواج کا فرض ہے، اور بہترین انداز سے وہ کر رہی ہیں۔ جو شہادتیں ہوئی ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ جناب ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بڑی شہادت ہے یہ، اور شاندار انداز میں پاکستان کی عوام ان شہادتوں کے اوپر خراج عقیدت، خراج تحسین بھی پاکستانی افواج کو اور ان شہیدوں کو اور ان کے اہل خانہ کو پیش کر رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر جو کہ ماضی میں 90 کی دہائی ہو یا اس کے بعد پاکستان افغانستان، پاکستان طالبان اسٹیبلشمنٹ جو بھی معاملات تعلقات رہے ان میں اہم ترین ان پٹ ان کا ہوتا رہا، اور اب بھی میں جب یہ پیغام آپ کے سامنے رکھوں گا تو یہ واضح کر رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز، نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ساتھ آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی جانب سے اس موقع پر عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کرنے کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی تھیں ان کے رد عمل کے طور پر ایک پیغام ملا ہے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو، صاف صاف نہ صرف سعودی عرب اور قطر کی جانب سے بلکہ ان مخصوص حلقوں کی جانب سے بھی جو کہ اس اہم ترین موقع کے اوپر پہلے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کرتے نظر آئے، لیکن جب تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ صلح جو لوگوں نے
ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ مستقبل میں جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر حالات خراب ہوں۔ تو اس صورت پھر پیغام رسانیاں ہوئیں، گرین سگنلز ہوئے، معاملات دوبارہ طے ہوئے، اور اب صاف صاف جواب نواز شریف اور مریم کو دے دیا گیا ہے کہ آپ کا ایجنڈا جو کہ KPK کے اندر سے بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل مائنس کرنے کا ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا جو طریقہ کار ہے وہ جناب جاری کر دیا گیا ہے، اور سموتھلی اب یہ سارا عمل ہوگا۔ 4 امیدوار بھی جناب آ چکے ہیں سامنے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سہیل آفریدی صاحب ہیں، وہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے علیحدہ، نون لیگ کی جانب سے علیحدہ، JUI فے کی جانب سے یہاں تک کہ علیحدہ امیدوار جو ہیں وہ آئے ہیں جناب سامنے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو کوششیں ہو رہی تھیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے مقابلے میں کوئی مشترکہ امیدوار لانے کے حوالے سے، وہ اس لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکیں کہ جتنا مرضی زور لگا لیں متحدہ اپوزیشن کو وہاں پر 50 سے زیادہ ووٹ نہیں ملنے تھے، اور وہ بھی وہ ووٹ تھے جو کہ مخصوص نشستیں ریوڑیوں کی طرح بانٹ کر جو ہیں وہ ان کے حوالے کی گئیں۔ حالانکہ جو براہ راست انتخابات ہوئے تھے وہاں پر تو جو ہے وہ 5 حصوں میں سے 4 حصے، جی ہاں 5 حصوں میں سے 4 حصے یعنی 80% نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے اندر جیتی تھیں، اور کوئی مقابل نہیں دور تک۔ جو JUI فے تھی ان کی پہلی مقابل وہ بھی خاصی پیچھے تھی، اور وہ کہیں 5-6 نشستوں کے آس پاس تھی، وہ تو بعد میں پھر مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI فے کو دے کر ان کی تعداد جو ہے وہ 50 تک بڑھائی گئی۔ اور کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جناب ان کے متعلق کہا گیا تھا کہ دن 3 بجے تک جمع کروائے جا سکیں گے، 12 اکتوبر کی شام 4 بجے تک جناب پڑتال، اور پھر اسپیکر اسمبلی امیدواروں کے کاغذاتوں کی جانچ پڑتال کے بعد حتمی فہرست ان کو جاری کرنے کا کہا گیا تھا، جو ایک پروسیجر تھا، اور 13 اکتوبر کی صبح کو کہا گیا تھا جناب یہ ساری کی ساری طریقہ کار پولنگ جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی شو آف ہینڈز کے ذریعے۔ ایک طریقہ کار ہے آئین کا، خفیہ ووٹنگ نہیں ہوتی، خفیہ رائے شماری نہیں، شو آف ہینڈز کے تحت ہوتا ہے یہ، کھل کر جو ہے وہ یہ معاملہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا انتخاب کے پتہ چلتا ہے کس نے کس کو جو ہے وہ ووٹ دیا ہے۔ اس لیے یہاں پر وہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا راستہ روکا جائے، اور اگر کوئی قانونی پیچیدگیاں اس کے اندر آئیں تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا، ایسا کہہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، بیرسٹر گور نے بھی۔ اور پھر جناب جب یہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا، انہوں نے ایک واضح پیغام بھی دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے ہی جس کا انتخاب کیا ہے وہی جناب وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوگا خیبر پختونخوا کا۔ آپ کوئی اس قسم کی حرکت بھی کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہاں پر حالات یا معاملات خراب ہوں، اور خیبر پختونخوا جیسا جو سینسٹیو صوبہ ہے وہاں کے معاملات کو آپ ایسی جگہ پر لے جائیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر۔ 10 بجے صبح جناب اجلاس ہو رہا ہے، یہ 13 اکتوبر کی صبح 10 بجے، اور جناب اس میں مسلم لیگ نواز کے سردار شاہجہان یوسف، پاکستان پیپلز پارٹی کے ارباب زرق، JUI کے مولانا لطف الرحمان، ان تینوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ڈاکٹر عباد اللہ نے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، انہوں نے واپس لے لیے ہیں، اور چاروں امیدواروں بشمول سہیل آفریدی اب ان کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، جو کہ بڑا اب واضح نظر آ رہا ہے، بڑا واضح اور ایک یک طرفہ قسم کا مقابلہ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا واضح اور صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہوا کیا تھا کہ جناب افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ سرحد کے اوپر کشیدگی تھی، اور جہاں پر 23 پاک فوج کے اہلکار شہید ہوئے اس کشیدگی کے دوران، وہیں جوابی کارروائی میں پاکستانی فوج کی 200 سے زائد طالبان اور ان سے وابستہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، 30 پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق۔ لیکن اس کے بعد پھر اس معاملے کے اندر قطر کی اور سعودی عرب کی جناب اس کے اندر قطر اور سعودی عرب دونوں کی جناب اس کے اوپر انٹری ہوئی تھی پاک افغان کشیدگی کے اوپر۔ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہا کیا تھا، قطر نے کیا کہا تھا وہ جناب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ دونوں ممالک تحمل، بات چیت اور سفارتکاری سے مسائل کا حل کریں۔ عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے؟ بار بار جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں وہی موقف قطر نے بھی اختیار کیا، اور کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کی امن و خوشحالی کے لیے ہم پرعزم ہیں، اور جناب آپ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی لائیں، تحمل، بات چیت اور سفارتکاری سے مسائل کو حل کریں۔ اور یہ وہ بیان ہے جناب، یہ وہ بیان ہے جو کہ بار بار عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے بھی بالکل اسی قسم کی بات کی کہ تحمل کا مظاہرہ کریں،
امن و امان کا مظاہرہ کریں، سفارتکاری کا مظاہرہ کریں، اور پھر وہ بلکہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جناب کئی اس قسم کی چیزیں بھی آنا شروع ہوگی سامنے، کئی اس قسم کی میمز بھی بننا شروع ہو گئیں۔ یار دوستوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وہ ایک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا افغانستان کے متعلق جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ادھر سے حملہ ہوا، اس پر کیا سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان کو جواب دے گا؟ لیکن کہا کیا جا رہا ہے اس معاملے کے اندر کہ یہ حملہ بعد میں پھر پاکستان کے ذرائع کے حوالے سے، سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے، سفارتی ذرائع کے حوالے سے بھی اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ پاکستانی عوام کے درمیان اور افغانستان کے درمیان اس جنگ کو یا اس لڑائی کو نہ سمجھا جائے کہ یہ لڑائی کو پاکستانی عوام کے درمیان، افغانی عوام کے درمیان نہیں ہے، یہ جناب کوئی پاکستانی افواج کے درمیان، افغان افواج کے درمیان نہیں ہے، یہ جناب ان کے درمیان ہے جو کہ وہاں پر دہشت گرد گروہ ہیں اور جن کو وہاں پر جو طالبان حکومت افغانستان کی انہوں نے پناہ دے رکھی ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے کہا جو ہے وہ پاکستانی فورسز کے سیکیورٹی ذرائع نے، اور چند دن پہلے جب DGISPR نے پریس کانفرنس کی تھی ان سے یہ سوالات ہوئے تھے، اس سے پہلے کچھ اس قسم کی اطلاعات آئی تھیں کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر ایک کارروائی کی ہے۔ خواجہ اصف صاحب اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بیانات دیتے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا حق ہے، وہاں جا کر پاکستان کارروائی کر سکتا ہے، دہشت گردوں کے جو محفوظ ٹھکانے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ بھارتی جو اہم ترین شخصیات ہیں وزارت خارجہ کی، وزیر خارجہ ان کا بھارت کا دورہ، وہاں پر پھر ان کی مشترکہ ایک گفتگو میڈیا سے، پھر ایک تصویر کا سامنے آنا، پاکستان نے اس کو اس کانٹیکسٹ کے اندر لیا کہ افغانستان جو ہے وہ بھارت جو وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ان کو جناب افغان حکومت کے ساتھ ساتھ بھارت کی جو سپورٹ ہے وہ بھی حاصل ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ذرا یاد کیجئے کہ 1958 سے لے کے 2018 تک تصویراتی گرائی اور افغانستان 5ویں صوبے کے نام پر کیا کچھ ہوتا رہا، اور جب اب اس کا فال آؤٹ آیا ہے سامنے ایسے موقع پہ، وہاں انڈیا آ چکا ہے، انڈیا گھس چکا ہے، ہمیں تمام تر معاملات کو نارملائز کرنے کے لیے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا کہ جو کچھ ہم نے وہاں پر اس لحاظ سے بونے کی کوشش کی کہ کسی وقت وہاں پر جناب ہمارے مطلب کی، ہمارے مقصد کی، ہماری حمایت کی حکومت آئے گی، تو وہ پھر جب طالبان کے آنے کے اوپر ہم نے خوشیاں بھی منائیں 90 کی دہائی کے اندر، 2018 میں بھی ہم نے اسی طرح سے قبول کیا قطر اور سعودی عرب کی طرح۔ لیکن اب اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں انڈیا آ گیا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی پالیسیوں کے اندر ایسے کون سے گیپس تھے افغانستان کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا، جس طرح سے افغان وہ مہاجرین کے جنہیں پاکستان میں بھائیوں کی طرح لا کر 80 کی دہائی کے اندر بسایا گیا، افغان باقی کو سار باقی کے نعرے لگائے گئے نوائے وقت جیسے اخباروں کے اندر، اور پھر کس طرح سے یہ آج یہ کہا جا رہا ہے DGISPR صاحب نے جب کہا کہ ہم افغان مہاجرین کو بھیجنے کا کہتے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ افغان ہمارے بھائی ہیں، تو عمران خان صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ریاست کی 1958 سے لے کے 2018 تک پالیسی رہی۔ اگر اس سے آپ نے واپس آنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کو سلجھا کر معاملات کو آپ نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہی کیمپس ہیں جن کے متعلق دنیا دعویٰ کرتی رہی ہے کہ جن کو پاکستانی 2000 سے لے کے 2015-16 تک جہاں پر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوتی رہی، اور اس وقت جب کہ دنیا کہہ رہی تھی کہ ان ٹھکانوں کو ختم کیا جائے، کہا یہ جاتا تھا بعد میں، چاہے پاکستان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہو، ثابت چاہے نہ کیا جا سکتا ہو، الزامات بہرحال لگتے رہے کہ پاکستان یہاں پر کچھ محفوظ ایسی پناہ گاہیں ہیں جن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور امریکہ کے کہنے کے اوپر جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اس میں اس طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ جو گروپس ہیں، بلکہ یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کے چند دن کے پہلے کے بیانات بھی موجود ہیں کہ سارے کے سارے جو گروپس ہیں وہ جناب کو پاکستان مخالف نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، یعنی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی اصطلاح ایک پالیسی رہی ہے پاکستان کی۔ اور اب جب اس کا فال آؤٹ آیا اور اس کے بعد 2022 کے بعد جب پاکستان نے عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج آپریشن کے بعد جب پاکستان نے اپنی پالیسی وہاں پر ایک بدلی اور کہا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بجائے اسٹریٹجک ڈیفنس کی طرف بڑھیں گے، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے جس کی طرف اب سعودی عرب اور قطر نے بھی اشارہ کر دیا ہے، اور وہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ آپ سفارتی ذرائع کے ذریعے، آپ مفاہمتی پالیسی کے ذریعے، آپ بات چیت کے ذریعے، آپ ڈیلیگیشنز بھیج کر قبائل کے ذریعے، دونوں طرف رشتہ داریاں ہیں، دونوں طرف معاملات ہیں، تجارتی ہوں، ثقافتی ہوں، خاندانی ہو، خونوں کے رشتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں، معاملات کیونکہ بڑے نازک ہیں، تو اس کو اس لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے اور اس لحاظ سے ان معاملات کو آگے بڑھانا ہے کہ وہاں پر کہیں بھارت جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اس قسم کے مخصوص حالات سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ اگر اس طرح سے زور زبردستی، لڑائی جھگڑا اور اس قسم کا کام ہوگا
تو جلدی میں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان نے برسہ برس سے اپنی طرف سے جو سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ کی تھی افغان بھائی سمجھ کر اور پانچواں صوبہ سمجھ کر اور تصویراتی گہرائی سمجھ کر، اس کا فال آؤٹ جو پہلے بھی آ رہا ہے کہیں اس سے کہیں بہت زیادہ خطرناک نہ ہو جائے، اور وہ آپریشن جو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر یا عوام کو اعتماد میں لیے بغیر قبائل کے اندر یا KPK کے اندر کیا جائے، جس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ معاملات ایک طرف پھر اس طرف کو بڑھ پڑیں جو کچھ 2001 کے بعد 9/11 کے بعد افغانستان اور قبائلی علاقہ جات کے اندر خیبر پختونخوا صوبے کے اندر ہوتا رہا، بلکہ 2008 کے بعد تو وہ معاملات پنجاب، ساؤتھ پنجاب، سندھ، کراچی تک، بلوچستان تک جو ہے وہ جا پہنچے۔ تو بڑا نازک لمحہ ہے، اہم ترین معاملات کو دیکھنا سمجھنا ہوگا۔ صاف صاف جواب نواز شریف اور مریم نواز کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، گرین سگنل اسی لیے ملا ہے، اور عمران خان صاحب کے بالآخر اس موقف کی تائید قطر اور سعودی عرب کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔